السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آپ کی پسندیدہ ویڈیو گھومتی چائے حاضر خدمت ہے۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ دسو جی، میٹھا گھٹ ہے یا زیادہ ہے؟ ہیں جی، دس دیو، میٹھا گھٹ ہے یا زیادہ ہے؟ ہاں 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 ہاں، بہت دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ چکھ کے بتاتا ہوں آپ کو، تسی بھی اپنی اپنی کڈو چاواں، کڈو بھائی کڈو۔ چائے نکالیں جی، اپنی چائے نکالیں سب لوگ۔ یہ بسم اللہ پڑھ کے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسی ہے، اور پھر آپ سے سیاسی گپ شپ بھی تھوڑی سی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مزے کی ہے، بہت مزے کی ہے، بہت مزے کی ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ سارا دن کیسا گزرا ہے آپ کا؟ کیسا گزرتا ہے؟ کوئی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو بتائیں۔ ہمارا تو روٹین یہ ہوتی ہے کہ صبح جی اٹھو، آج کل چھٹیاں ہیں ہماری، پورا ایک مہینہ چھٹیاں رہیں گی، اور ایزی ہو کے پھر دفتر جاتے ہیں، پھر کوئی کیس وغیرہ دیکھتے ہیں، کوئی اسٹڈی وغیرہ کرتے ہیں، کوئی سیاسی گپ شپ لگا لیتے ہیں ہلکی پھلکی، کرونا کے SOPs کا خیال کرتے ہوئے، اور آپ کے لیے ایک دو ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور بس یہ حالات ہوتے ہیں۔ آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ جو نیازی نے آج حلف لیا ہے نا، کشمیر والا، یار وہ تو جعلی نیازی نکلا ہے، وہ تو مغل ہے، مغل۔ وہ تو مغل ہے بھائی، مغل۔ تے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا بھائی مصطفیٰ مغل اور اس کا والد اور سارے وہ سیاست میں رہے ہیں جو آزاد کشمیر کا بنا ہے، اور یہ جو عبدالقیوم نیازی ہے، یہ ہوتا تھا سردار عبدالقیوم خان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نام بھی تھا سردار عبدالقیوم۔ تو اس نے ان کو کہا کہ یار بڑی غلط فہمی ہوندی ہے، بسم اللہ۔ تو میں سردار عبدالقیوم خان ہوں، آپ بھی لکھتے ہیں سردار عبدالقیوم خان، تو آپ مغل ہیں ویسے تو، یا مغل آگے لکھیں یا کوئی بدل لیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں آگے نیازی لکھ لیتا ہوں۔ اینج نیازی بڑھیں جناب، یہ مجیب الرحمان شامی نے بتایا ہے ہمیں کہ یہ اینج نیازی بنے۔ اس کا بھائی جو ہے وہ مصطفیٰ مغل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا یہ نیازی ہے۔ اب آگے دیکھ لیں، اللہ رحم کرے۔ ہم فی الحال تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کشمیر کا مسئلہ ہے تو کشمیر میں کوئی ایسی بات نہ ہو، خیر خیریت ہو، ٹھیک ہو، دوسرا بزدار ثابت نہ ہو، یہ ہم نے دعا کر رہے ہیں، بالکل آپ کے سامنے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کا نیازی ہے۔ تو ایک بندہ تھا، ایک اس نے کہا جی کہ اے سید تے اے قریشی تے اے نیازی تے اوان تے، تو ایک بندے نے کہا جی کہ اے جڑا سید ہے نا، اے میں ایدی گواہی دینا، اے سید، اے صحیح سید ہے، میں ایدی گواہی دینا۔ انہوں نے کہا تسی کس طرح جانتے ہو؟ کہندے جی اے میرے سامنے سید بنے ہیں، اے میرے سامنے سید بنتا ہے۔ پتہ نہیں پہلے کون سی، پھر انہوں نے سید لکھانا شروع کر دیتا۔ وہ میرے کلائنٹ تھے، میں اب ان کا ایگزیکٹ نام تو نہیں بتاتا، میاں والی کے نا۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم ادھر افغانستان سے آئے اور ادھر میاں والی کے عیسی خیل میں ہم بس گئے۔ تو میں نے کہا آپ تو پھر لکھتے ہیں شاہ سید لکھتے ہیں۔ تو کہتے جب ہم ادھر سے واپس آئے نا، تو ادھر ہم نے دیکھا کہ کن لوگوں کی عزت زیادہ ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ سید کی عزت زیادہ ہے، تو ہم نے کہا ہم بھی سید لکھیں گے۔ تو اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں۔ چلیں، یہ عذرائے تفنن، تھوڑا سا ہلکا پھلکا مذاق تھا۔ میں ایک بڑی سی سنجیدہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ایک منٹ ذرا یہ سپ لے لوں، بسم اللہ۔
سنجیدہ بات یہ کر رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں ہمارے ٹی وی پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب لڑکی کی اغوا کی، لڑکی کے قتل کی، لڑکی کے ریپ کی، لڑکی کی کوئی ایسی خبر نہ ہو جیسے آج کل نور مقدم کی چل رہی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا کہ 3 لڑکیاں جناب ادھر لاہور سے اغوا ہو کے سائیوال چلی گئیں اور کعبہ خانہ میں چلی گئیں۔ یہ خبریں دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ میں ٹی وی چینل والوں سے پوچھ رہا ہوں، اور پیمرا کے جو ہے نا وہ ہمارے دوست ہیں سلیم بیگ صاحب، اتفاق سے میرے کلاس فیلو ہیں، ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ والی پابندیاں لگائیں کہ کوئی بھی یہ لڑکی کے اغوا، قتل والی، ریپ والی، اس سے چیزیں بڑھتی ہیں۔ ویسے بھی ایک حدیث شریف ہے کہ جناب آپ برائی کو دبائیں اور نیکی کو پھیلائیں، یہ ایک حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے؟ ہم روز جناب وہ فلانی لڑکی اغوا ہو گئی، فلانی کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا، فلانا، یہ اس چیز کو بند کریں، پلیز بند کریں۔ میں ملیشیا گیا نا، جب ملیشیا، تو وہاں پہ ادھر مجھے انہوں نے بتایا کہ یہاں ملیشیا پہ قتل کی یا ریپ کی خبر دینے پر پابندی ہے۔ میں نے کہا کیوں پابندی ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی کہ اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن ایک مین وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہم خبریں دیتے ہیں تو پھر جو ہمارے ٹورزم ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ٹورسٹ نہیں آتے کہ یہاں تو جی قتل ہو رہے ہیں اور یہ ریپیں ہو رہی ہیں اور یہ وہ، تو اس چیز کو آپ بھی دیکھیں، ہمارے ٹی وی چینل دیکھیں، ہمارا پیمرا دیکھے کہ کیا یہ خبریں دینا ٹھیک ہے؟ میرے حساب سے یہ خبریں دینا بالکل غلط ہے۔ آپ یقین کریں ان خبروں سے خوف و ہراس پھیلتا ہے، اور کچھ اس میں پھر کوئی صداقت بھی نہیں ہوتی اور خبریں آ جاتی ہیں۔ اور یہ نور مقدم والا کیس تو میں پورے 15 دن سے سن رہا ہوں، اس کو بار بار دکھا رہے ہیں، ہر ٹی وی چینل ایک دیکھا دیکھی جو ہے نا دکھا رہے ہیں۔ ان کے اوپر پابندی لگائیں۔ آپ میرے جو ناظرین ہیں، آپ بھی مجھے بتائیں کہ کیا ان خبروں پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ عورتوں کے اغوا، قتل، فلانا، یہ وہ، کہ اس کی تشہیر ہونی چاہیے؟ بتائیں، پورے نام کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ فلانی جی، اب وہ لکھا ہوا تھا کنزا اکبری اور عائشہ، یہ جناب لاہور سے اغوا ہوئی ہیں، سائیوال چلی گئی ہیں، ایک رکشہ ڈرائیور انہیں لے گیا ہے اور ادھر اس نے آگے جا کے بیچ دیا ہے۔ اور یہ کیا ہے یار؟ ہمارا اسلامی ملک ہے یہ، تو باہر کے ملکوں میں، تو باہر کے ملکوں میں اس لیے کوئی یہ خبر کبھی اگر کوئی چلا بھی لے، سال میں ایک واقعہ ہوگا، ایسا کوئی ہوگا۔ جو یہاں پہ ہوتے ہیں نا نور مقدم والے اور یہ والے، سال میں ایسا ایک واقعہ ہوگا، تو وہ چل جائے تو شاید اثر نہ پڑے۔ ادھر روزانہ ایک دن میں 3 4 خبریں ہوتی ہیں، اور فلانی لڑکی اغوا ہوئی، چھوٹی بچیوں کے کیس، بچوں کے کیس، کہ وہ کھیتوں میں لے گئے اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے پیمرا سے، ٹی وی چینل والوں سے، کہ وہ اور باتیں مانتے ہیں نا تو یہ بھی باتیں مانیں اور یہ والی خبریں نہ لگائیں، ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے یوٹیوبر ہیں نا، کائنڈلی میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی ان خبروں کی جو ہے وہ ان خبروں کی حوصلہ افزائی نہ کریں اور اس کے اوپر نہ بنائیں۔ اب میں نے نور مقدم کے اوپر کوئی تفصیلی خبر نہیں بنائی، تو مجھے 2-3 دوستوں نے فون کیا کہ سر جی کیوں نہیں بنایا، تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ میرا یہ ایسی خبریں میں عام طور پہ نہیں بناتا، اوائڈ کرتا ہوں، بچتا ہوں، ایسی خبریں میں نہیں بناتا بالکل۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کے ویوز میں لوں اور لاکھوں کے آ جائیں، اور یہ مجھے اس طرح کی وہ چیز نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یوٹیوبر والوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسی خبریں نہ لگائیں جس سے معاشرے میں برائی پیدا ہو۔ اچھی خبریں تو کوئی بھی نہیں لگاتا یار، اچھی خبریں تو ادھر کوئی بھی نہیں لگاتا۔ اچھی خبروں کا رواج ڈالیں اور ایسی خبروں سے بچیں۔ دوستو میری اس ویڈیو کو کائنڈلی کم از کم لازمی شیئر بھی کریں،
سبسکرائب بھی کریں اور آگے فارورڈ بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. ٹھیک ہے جی. اوکے, اللہ حافظ. قانونی ٹی وی زندہ باد.